کبھی سوچا ہے کہ اسلامی تاریخ کے بارے میں جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ ہم تک پہنچا کیسے؟ مطلب جب ہم ان عظیم جنگوں یا مشہور علماء کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ ساری معلومات آتی کہاں سے ہیں؟ جواب بڑا سیدھا سا ہے: کتابیں۔ خاص طور پر اسلامی تاریخ کے لیے کچھ ایسی بنیادی کتابیں ہیں جو ہمارے ماضی کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے الطبری کی مشہور زمانہ تاریخ الرسل والملوک یا ابن خلدون کا مقدمہ۔ یہ کوئی عام کتابیں نہیں ہیں، یہ وہ ستون ہیں جن پر تاریخ کے بارے میں ہماری آج کی ساری سمجھ کھڑی ہے۔ لیکن یہیں سے ایک اور اس سے بھی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے: خود ان کتابوں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کا ہم تک پہنچنے کا سفر کوئی سیدھا سادہ نہیں تھا۔ یہ خطرناک موڑوں، ٹیکنالوجی کے انقلابات اور تباہ کن نقصانات کی ایک ڈرامائی داستان ہے۔ تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے پیغمبر اسلام کے فوراً بعد کی نسلوں سے۔ یہ یادداشت کا دور تھا، یعنی تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی بلکہ سنائی جاتی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ علم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ مسئلہ بہت سادہ تھا لیکن اتنا ہی گہرا بھی۔ اسلام کے آغاز کے جو زندہ گواہ تھے، یعنی صحابہ کرام، وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے تھے، اور ہر ایک کے جانے سے تاریخ کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو رہا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ اس ورثے کو آخر بچایا کیسے جائے؟ اسی دوران ایک اور ثقافتی بحران پیدا ہو رہا تھا۔ جو نئی نسل تھی وہ قدیم رومی اور فارسی سلطنتوں کے ہیروز جیسے ہرکلیز اور رستم سے زیادہ متاثر ہونے لگی تھی، بجائے اپنے ہیروز جیسے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید یا حضرت علی کے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کی پہلی سنجیدہ کوشش ایک دور اندیش خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے کی۔ انہوں نے اس وقت کے مشہور عالم ابن شہاب الزہری کو یہ کام سونپا کہ اسلام کی پہلی سرکاری تاریخ مرتب کی جائے۔ لیکن افسوس، یہ پہلی عظیم کوشش سیاسی افراتفری کی نظر ہو گئی۔ جب اموی خاندان کا خاتمہ ہوا تو اسلام کی یہ پہلی سرکاری تاریخ بھی اسی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ یہ اس بات کی ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ علم کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ اچھا، امیوں کے بعد آئیں عباسی۔ اب بھی تاریخ کو محفوظ رکھنے کی خواہش تو تھی، لیکن ایک بہت بڑی ٹیکنیکل رکاوٹ تھی، اور اس کا تعلق سیاست سے نہیں تھا بلکہ اس چیز سے تھا جس پر کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ دیکھیں، اس زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ پپائرس پر ہوتی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ پپائرس ایک تو بہت مہنگا تھا، اور دوسرا یہ کہ بالکل بھی پائیدار نہیں تھا۔ یہ علم کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اور پھر ایک جنگ نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ جنگ طالاس میں عباسیوں نے ایک چینی فوج کو ہرایا۔ ان کے قیدیوں میں کچھ ایسے کاریگر تھے جن کے پاس ایک انقلابی راز تھا: کاغذ بنانے کا طریقہ۔ یہ راز سیدھا خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچا، جنہوں نے فوراً بغداد میں دنیا کی پہلی بڑی کاغذی ملیں قائم کیں، اور یوں ایک معلوماتی انقلاب برپا ہو گیا۔ اس ایک ٹیکنالوجی نے اسلامی تہذیب کو ایک ناقابل یقین بڑھتری دی۔ ذرا اس بات کو سمجھیں، تقریباً 300 سال تک مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر کاغذ بنتا رہا، جبکہ یورپ اس سے بالکل محروم تھا۔ یہ صرف ایک بڑھتری نہیں تھی، یہ ایک سنہرے دور کی بنیاد تھی۔ اب جب کاغذ سستا اور عام ہو گیا تو علم اور کتابوں کی تصنیف کے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی، جیسے ایک دھماکہ ہوا ہو۔ اسلامی سنہری دور میں علماء کا مقام بہت ہی بلند تھا۔ اگر اسے آج کے دور کے حساب سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ ان کی عزت اس جوش و جذبے سے کی جاتی تھی جو آج فٹ بال کے پرستار اپنے سپر سٹار کھلاڑیوں رونالڈو یا میسی کے لیے رکھتے ہیں۔ اور اسی ماحول میں تاریخ کے وہ بڑے بڑے نام پیدا ہوئے جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ اب پائیدار کاغذ پر لکھتے ہوئے ابن ہشام الواقدی اور عظیم امام الطبری جیسے علماء ضخیم کتابیں لکھ سکتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اب ان کا کام صدیوں تک محفوظ رہے گا۔ لیکن ہر سنہری دور کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اس کہانی میں وہ اختتام ایک المناک موڑ کے ساتھ آیا: منگولوں کا حملہ۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنی فوجیں لے کر اس وقت کے علمی دارالحکومت بغداد کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ شہر جو اسلامی سنہری دور کا دل تھا۔ جو تباہی ہوئی وہ ناقابل تصور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان کی فوج نے اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک خون سے سرخ بہتا رہا۔ اور انسانی جانوں کے اس نقصان کے بعد علم کا نقصان ہوا۔ ہلاکو نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ ان گنت کتابیں جن میں صدیوں کی سائنس، فلسفہ اور تاریخ تھیں، اٹھا کر دریا میں پھینک دی گئیں۔ کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کہتے ہیں ان کی سیاہی نے دریا کے پانی کو کئی دنوں تک کالا کر دیا تھا۔ لیکن اتنی ہولناک تباہی کے باوجود
علم کی شمع پوری طرح نہیں بجھی۔ انہی کھنڈرات کے بیچ ابن کثیر اور ابن خلدون جیسے عظیم علماء نے اپنا کام جاری رکھا۔ یہ انسانی ہمت کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے اہم ٹیکنیکل موڑ پر، جس نے دنیا کی ترتیب کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ گٹنبرگ کی ایجاد یعنی پرنٹنگ پریس ایک اور انقلابی چھلانگ تھی۔ اس نے جو فرق ڈالا وہ زمین آسمان کا تھا۔ ایک ماہر کاتب دن میں تقریباً 40 صفحات لکھ سکتا تھا، جبکہ نیا پرنٹنگ پریس ایک دن میں تقریباً 4000 صفحات تیار کر سکتا تھا۔ یہ ایک انقلاب تھا۔ لیکن تاریخ کے اس اہم ترین موڑ پر طاقتور سلطنت عثمانیہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آگے چل کر ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوا۔ انہوں نے پرنٹنگ پریس کو حرام قرار دے دیا۔ اس کی وجوہات پیچیدہ تھیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ علم صرف قلم سے منتقل ہو سکتا ہے، کچھ کو ایک عیسائی ایجاد کا ڈر تھا، اور کچھ علماء کو خدشہ تھا کہ اس سے ان کا اختیار کم ہو جائے گا۔ وجہ جو بھی ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے 300 سال کی تاخیر کر دی، اور یہ وہ دور تھا جس میں یورپ نے لاکھوں کتابیں چھاپ کر اپنے سائنسی اور فکری انقلابات کو تو آخر میں ان کتابوں کی یہ کہانی صرف کتابوں کی نہیں بلکہ پوری تہذیب کی اپنی کہانی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ تاریخ صرف حقائق کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ منتقلی کی ایک نازک زنجیر ہے جسے یادداشت، ٹیکنالوجی اور انسان کے اپنے فیصلے تشکیل دیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی دنیا اسی لمحے ان ٹیکنالوجی سے کیسے تشکیل پا رہی ہے جنہیں ہم اپنانے کا انتخاب کرتے ہیں اور جنہیں ہم مسترد کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔